بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا۔ چنیوٹ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 2 گھنٹوں سے زائد مسلسل بارش کے باعث سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شیخوپورہ اور گرد نواح میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جبکہ جہلم اور گرد نواح میں بھی بارش سے ندی نالے بفر گئے اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ندی نالوں کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ریسکیو ٹیموں کو امدادی کارروائیوں میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر غیر معمولی سیلاب کے باعث تلوار پوسٹ سے ملک کا دیہات خالی کرانے کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پشاور کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش سے صدر جی ٹی روڈ، گل بہار اور گورنر ہاؤس کے قریب شیر شاہ سوری روڈ پر پانی جمع ہو گیا۔ باغ آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش سے نالہ ماہل میں طغیانی کے سبب نالے کے کنارے آباد بستی خالی کروا لی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صبح خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور شہر میں مطلع ابر آلود ہے، جبکہ بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ 4 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 96% ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کے پی میں ممکنہ مزید بارش کے پیش نظر ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ جی ناظرین، ادھر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 30 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سیلاب سے 15 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے 4,81,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 3 دریاؤں کے سیلاب سے 2038 موضوع جات متاثر ہوئے۔ دریائے چناب سے 1,169 راوی سے 462 اور ستلج میں سیلاب سے 391 موضوع جات متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 351 ریلیف اور میڈیکل کیمپس 24 گھنٹے متاثرین کی مدد اور دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری طرف آپریشن سندور کی ہزیمت مٹانے کے لیے بھارت کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی ریاست بہار کے انتخابات قریب آتے ہی راہ کی ایما پر بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے 28 اگست 2025 کو 3 پاکستانی شہریوں کے حوالے سے من گھڑت خبر دی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ 3 پاکستانی شہری کھٹمنڈو کے راستے بھارتی ریاست بہار میں داخل ہوئے۔ بھارتی میڈیا نے تینوں پاکستانیوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہوئے ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا۔ بعد ازاں بھارتی میڈیا کی اس جھوٹی خبر کے فوراً بعد تینوں پاکستانی شہریوں کے بیانات سامنے آ گئے۔ تاہم شواہد سے ثابت ہے کہ تینوں پاکستانی شہری براہ راست نیپال اور ملیشیا روزگار کے لیے کمبوڈیا جا رہے تھے۔ حسنین علی 28 اگست کو باتک ایئر ویوز کی پرواز سے کوالالمپور روانہ ہوا۔ حسنین علی نے کہا کہ وہ نیپال گھومنے کے لیے رکا تھا اور اب کمبوڈیا جائے گا اور پھر واپس پاکستان چلا جائے گا۔ بھاولپور کے رہائشی محمد عثمان ولد بشارت 8 اگست کو براستہ دبئی کھٹمنڈو روانہ ہوا۔ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف بھارتی میڈیا پر جھوٹی خبریں چلائی گئیں کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ علاوہ ازیں عادل حسین میرپور خاص کا رہائشی ہے جو 8 اگست کو پرواز FZ 344 کے ذریعے کھٹمنڈو روانہ ہوا۔ عادل حسین نے کہا کہ وہ نیپال سے 27 اگست کو کمبوڈیا پہنچا، نیپال میں تفریح اور گھومنے کے لیے رکا تھا۔ جی ناظرین، ادھر امریکی ٹیرف کے معاملے پر بھارتی وزیر تجارت پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت جھکے گا نہیں، نئی منڈیوں کی تلاش جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 50% درآمدی ٹیرف عائد کرنے کے بعد بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں سخت کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر بھارتی وزیر تجارت پیوش گوئل نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ بھارت نہ کبھی جھکے گا اور نہ ہی کبھی کمزور پڑے گا۔ اگر کوئی آزاد تجارتی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو بھارت ہمیشہ تیار ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم مل کر آگے بڑھتے رہیں گے اور نئی منڈیوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں امریکہ کی جانب سے روس سے تیل کی خریداری پر بھارتی درآمدات پر 50% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، دریا سنا پاک بھارت جنگ بندی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے رد عمل نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایسا مشتعل کیا کہ امریکی حکومت کی نظر میں بھارت کے مقابلے میں پاکستان پسندیدہ ملک کا درجہ اختیار کر گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق اسٹریٹجک آؤٹ لک میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مستقل مزاجی نے ٹرمپ کو بہت متاثر کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بلوچستان آپریشن لبریشن آرمی کو دہشت گرد قرار دیا جانا مودی کو وارننگ ہے کہ وہ پاکستان میں مداخلت سے باز رہے۔ امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ صورتحال میں یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ آیا نریندر مودی دنیا کے طاقتور ترین شخص سے جھگڑا مول لیتے ہیں یا نہیں۔ جی ناظرین، پاک چین تعلقات کے حوالے سے یہ خبر بھی اہم ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی اعتماد اور اسٹریٹجک ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ اپنے ایک بیان میں اسحاق ڈار نے کہا کہ SCO اجلاس سے قبل پاکستان کا نقطۂ نظر CGTN کے پروگرام میں پیش کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی قیادت اور بیلٹ اینڈ روڈ سمیت ترقیاتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ SCO یوریشیا میں سیکیورٹی، تجارت، توانائی اور ثقافتی تعاون کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ کثیر الجہتی استحکام اور جامع ترقی کے فروغ میں SCO کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ چینی قیادت اور رکن ممالک کے سربراہان سے تعمیری ملاقاتوں کے منتظر ہے۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی میں سعودی عرب کی حکومت کے مؤثر کردار پر اظہار تشکر کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ ملاقات میں سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان ہمارا برادر دوست ملک ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔